تو میرے عزیزو، دنیا احسان فراموش ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو احسان کو مانتے ہیں وہ اس احسان کے دن کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج 15 اگست ہمارے ملک کی یوم آزادی کو ہم یاد رکھتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہے، پورے ملک میں ترنگے لہرائے جاتے ہیں، لوگ اپنی تیاریاں، مٹھائیاں، خوشیاں سب کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس دن ایک خاص تحفہ ملا تھا اس ملک کو کہ غلامی سے آزادی آئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ملک کے آزاد ہو کر 80 سال ہو گئے، ابھی تک کیوں آزادی کی خوشی مناتے ہو؟ جن کو آزادی ملی تھی وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ باپ دادا تھے، ان کو آزادی ملی ہوگی، تم کو کس چیز کی آزادی ملی؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے اگرچہ ہمارے باپ داداؤں کو آزادی ملی تھی، لیکن اس ملک کو آزادی ملی وہ ہمارے لیے ایک نعمت کا دن تھا، اس لیے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر تو وہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے جو میلاد کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ بھی جھنڈے لگاتے ہیں برابر، کھڑے ہو کر کے جن گن بھی پڑھنا پڑتا ہے، سب کچھ کریں گے۔ دیش کی بات ہے، ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی آزادی کے دن کو خوشی سے مناتے بھی ہیں، لیکن وہ کیسے کٹور دل والے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے دن کو اتنا بھی نہیں تسلیم کرتے کہ وہ کروڑوں لوگوں کی آزادی کا دن تھا، بلکہ پوری کائنات کو ظلم سے آزادی دلانے والے کا دن تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے مجھے بتاؤ، کیا کائنات میں ہر ظلم سے آزادی کا دن نہیں ہے؟ یہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا۔ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اس دن ہوا کیا کیا تھا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے جو حالات بدلے تھے عرب کی سرزمین پر، ملک شام اور ملک فارس، اس وقت نئی الگ الگ چیزیں وجود میں آئیں۔ ایک دریا تھا جو سوکھ گیا، ایک دریا جو سوکھا ہوا تھا وہ جاری ہو گیا، جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا وہ جاری ہو گیا اچانک، یہی ربیع الاول شریف۔ اور کسریٰ کے دربار میں کنگورے گر گئے، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے وہ لوگ آگ جلا رہے تھے، پوجا کرتے تھے، اگنی پوجا، کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اچانک ایک دن آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جلی ہوئی آگ تھی۔ اور فارس کا بادشاہ جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس کے محل میں اچانک دیوار میں دراڑ پڑ گئی، زلزلہ آ گیا، دیوار پھٹ گئی۔ جس بادشاہ کا یہ یقین تھا کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے اس کے قلعے کو کچھ نہیں کر سکتے، اچانک اس کے قلعے میں شگاف، دیوار پھٹ گئی۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس وقت کے بڑے لوگوں نے کاہنوں کو بلایا، جوتشوں کو پوچھا کہ یہ عجیب و غریب معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ جوتشوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے یا اپنے علم نجوم کے مطابق دیکھ کر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس روئے زمین پر کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جس کی وجہ سے کائنات میں یہ تمام چیزیں بدل رہی ہیں۔ انہوں نے اس وقت بشارت دی تھی، اور وہ دن تھا یہی ربیع الاول شریف کا۔ اب میں آپ کو ایک شعر کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو فارس میں کیا ہو گیا؟ زلزلے آ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ زلزلے آئے، اور قلعہ جو تھا اس کا بادشاہ کا وہ پھٹ گیا، دراڑ پڑ گئی۔ آپ دیکھیں، وہ زمانہ تھا جب حضور کی آمد ہوئی تو فارس میں زلزلہ بھی آیا اور دیوار قلعے کی پھٹ گئی، اور اعلیٰ حضرت اسی واقعے کو یاد کر کے سنیوں سے کہتے ہیں بھولنا مت اس واقعے کو، بھولنا مت اس واقعے کو۔ حضور کے آنے کے دن فارس میں زلزلے آئے تھے اور دیوار پھٹ گئی تھی۔ اب تم ہر بار حضور کی میلاد کی خوشی مناؤ تاکہ بار بار حضور کی نفرت رکھنے والوں کے قلعوں کے اندر زلزلہ آتا رہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، ہاں اس شعر کا یہی مطلب ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ارے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، فارس کے مثل
فارس میں تو قلعہ، اس میں تو دراڑ پڑ گئی تھی، اور اب ہم میلاد منائیں گے تو نجدی قلعوں کے اندر زلزلہ آ جائے گا. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. آپ اپنے مشن پر جاری رہو. بس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سچ بات میں بتاؤں، محبت کرنے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور سوال کرنے والے کو ہزار سوال کرنے کے بعد تشفی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنا غلط ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو سوال کر کے تسلی کر لے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر کے ہی بیٹھا ہے کہ میں کسی صورت میں رات کو رات مانوں گا ہی نہیں، وہ یہ کہے گا نہیں رات نہیں ہے، مجھے تو اجالا دکھ رہا ہے، یا وہ کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے دن کے وقت کہ دن ہے ہی نہیں، تو اسے کس طرح سے سمجھاؤ گے؟ ایسے کو سمجھانا خود اپنے آپ میں بیوقوفی ہے. اسی لیے ایک بات، اس موسم میں سنی سب بھیڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر مناظرے چل رہے ہیں، میلاد کہاں سے ثابت ہے، سوالات کی بوچھار ہے، کیونکہ اس موسم میں کچھ کیڑے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ خلفشار مچا کر کے سنیوں کے دماغ کو ورغلاتے ہیں. ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں جلدی سے جلدی ڈیبیٹ کریں اور ان کا جواب دیتے رہیں. آپ جواب دے رہے ہو، کس کا جواب دے رہے ہو، کس کو جواب دے رہے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، تم کیا غلطی کر جاتے ہو. سنا ہے کہ جنگل میں ایک چیتے کی اور گدھے کی لڑائی ہو گئی تھی. چیتے کی اور گدھے کی لڑائی ہو گئی تھی. گدھا کہتا ہے کہ گھاس نیلی ہے اور چیتا کہتا ہے نہیں گھاس ہری ہے. صحیح بات ہے، چیتا صحیح کہہ رہا ہے، لیکن گدھا ماننے کو تیار نہیں، نہیں گھاس نیلی ہوتی ہے. چیتا اس کو پکڑ کے دکھائے، نہیں دیکھ ہری ہوتی ہے. لڑائی بہت بڑھ گئی، گدھا ماننے کو تیار نہیں. اخیر میں طے یہ ہوا کہ جنگل کا راجا شیر ہے، اس سے فیصلہ کرا لے. دونوں آئے، شیر بادشاہ ہے، اپنا معاملہ بتایا. چیتا کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ دیکھو گدھا مانتا نہیں، گھاس کو نیلی کہتا ہے. بادشاہ نے پوچھا شیر نے تو کیا کہتا ہے؟ کہا گھاس ہری ہے، جو ہری ہے میں ہری بتا رہا ہوں. شیر نے کوڑا منگوایا اور کہا چیتے کو 10 کوڑے مارو، چیتے کو 10 کوڑے مارو. تو چیتا گھبرا گیا، تم تو میری برادری والے ہو پھر بھی تم مجھے مروا رہے ہو، میں نے کیا غلط کیا؟ کوڑے مارنے کے لیے چیتے کو، حالانکہ صحیح کہہ رہا تھا گھاس ہری ہے. بادشاہ نے کہا تجھے گھاس ہری ہے کہنے پر نہیں مارا جا رہا ہے، گدھے سے بحث کیوں کیا اس پر مارا جا رہا ہے. تو دلیل کس کو دے رہا ہے؟ تیری شان تو دیکھ، تو چیتا ہے اور تو بحث کر رہا ہے گدھے کے ساتھ. اے سنیو گدھوں سے بحث مت کرو. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے تو اس محبت میں جمے رہو، ڈٹے رہو. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بتاؤ تمہارے عشق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ. حضور کی محبت میں دل دھڑکتا نہیں ہے تو بتاؤ. کیا ان محفلوں میں آنے کے بعد، حضور کے تذکرے سننے کے بعد واہیات اور خرافات آتی ہیں دماغ میں؟ نہیں، بلکہ مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد کچا ہو تو وہ حضور کی محبت میں تڑپنا سیکھ جاتا ہے، وہ ڈھیلا ہو تو وہ پکا بن جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ان محفلوں کو جو محبت کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے. دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے سب کچھ بیان کیا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے نکڑ پر گلی پر کھڑے ہو کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ مناظرہ کرتے رہو. علماء کا کام ہے، علماء ذویل احترام کے حوالے کر دو، مفتیان کرام کے حوالے کر دو کہ یہ دلائل کی روشنی میں ان سے بات کیا جائے. یہ ایسی بات ہے کہ آپریشن کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے. آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، تھیٹر میں کرتا ہے.
لیکن اگر کھیت میں کھڑے ہو کر دو کسان لڑنے لگے کہ نہیں لیور کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے, ہارٹ کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے, تو دونوں کسان ہیں اور کھڑے ہو کر کے بحث کر رہے ہیں کہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے, آپریشن ویسا ہونا چاہیے, تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی؟ تم یہ نہیں کہو گے تیرا کام ہے کدال پھاوڑے سے زمین کھود, بیج بود, آگ فصل ہوگا. جس کا کام ہے آپریشن کرنا وہ جانتا ہے کہاں سے کرنا ہے. دلائل علمی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے دینا یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے, نہ کہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک پر گھنٹوں بیٹھنے والے عام نوجوانوں کا کام ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ یہ بھی کسان آپریشن کریں گے تو پھر پھاوڑے سے کرنا لگیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان موسموں میں آنے والے خرافات اور واہیات اور پھیلے ہوئے کیڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں ہمارے پاس دوا ہے, جب کبھی زیادہ کیڑے آتے ہیں تو اسپرے کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمارے پاس بریلی کا اسپرے موجود ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو, پھر دیکھو یہ اسپرے کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے اور دشمن ویسی ہی دور بھی چلے جاتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی ایک بات پر, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جلسے میں شرکت کے لیے حاضر تھا. اب تو بڑے بڑے جہاں جلسے دیکھیں تو وہ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, جو زندگی بھر میلاد کو شرک اور بدعت کہہ رہے تھے. تو ایسے ہی کسی ایک جلسے کی بات ہے, تو وہ لوگ, ان کا بھی آنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی آئیں گے وہ بھی آئیں گے. ہم سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ جائیں گے وہاں پر, ایسے لوگ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو جانا ہے. جانے کے بعد میں نے یہ کہا میاں سوال ان سے کرو کہ تم یہاں کیوں آئے, یہ ہمارا ممبر ہے. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا ہے وہ تو ہمارا ممبر ہے. سوال ان سے کرو. پبلک کو دیکھا تو آ گئے, لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے آ گئے. ایک وقت آئے گا جب سنیت جاگ جائے گی تو ہر ایک کو حضور کی بات کرنی پڑے گی. انہیں اگر لوگوں کا ہی تصور اور خیال ہے تو دیکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی باتیں وہ بھی کرنے لگ جائیں گے. وقت آئے گا آپ تمامی حضرات جو شرعی طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منائیں, نہ یہ کہ دھوم دھڑاکے گانے باجے ڈی جے, اور اس میلاد کے دن خرافات واہیات پٹاخے, یہ ساری چیزیں جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز زیب نہیں دیتے. نوجوانوں کو تو یہ چاہیے وہ اخلاق رسول میں ملبوس ہو کر کے ایسے نکلیں کہ دنیا دیکھ کر کے کہے 1400 سال بعد بھی غلامی کی گرمی ابھی بھی باقی ہے, غلامی کا اظہار کرنے کا ان کے پاس جذبہ آج بھی باقی ہے. وہ ایک دن تو ہے تم اظہار کرو کھل کر کے کہ میں نبی کا غلام ہوں. حضور کی سنتوں میں آؤ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرو, ان کی حدیثوں کو عام کرو. جو کوئی تم سے ملے ملاقات کرے, چند حدیثوں کے پیغامات ٹرانسلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو, عربی سے انگلش میں, کسی دوسری زبان میں, ہندی میں, مراٹھی میں, دوسروں تک پہنچاؤ اور بتاؤ کہ میرے نبی کے فرامین کیا تھے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں, ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو پڑھا نہیں, انہوں نے صرف آپ کو دیکھا ہے. وہ صرف تم سے نفرت کر رہے ہیں. مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, معاذ اللہ رب العالمین. وہ تمہارے اعمال کو انہوں نے دیکھا. اگر وہ حضور کو پڑھے ہوتے تو میرے عزیزوں وہی ہوتا جو تلوار لے کر کے آئے ہوئے عمر حضور کے قدموں میں اپنی گردن دینے کو تیار ہو گئے تھے. آج بھی وہی حالات ہوں گے. جنہوں نے نفرت صرف آپ کو دیکھ کر کے کیا ہے, جب وہ حضور کو پڑھیں گے تو وہ نفرت محبت میں بدل جائے. لیکن اس کی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم ان تک حضور کے اخلاق تو پہنچائیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو پہنچائیں. جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے منہ پر تو ماریں. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم
ان لوگوں کو اسی طرح سے آزاد چھوڑے رکھے کہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں تو ہم تو نہیں تمہیں دینے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی لوگ آج بھی کرسمس سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، گھر گھر پہنچا دیتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں جیزس کے۔ کسی بھی طرح سے وہ اپنے مشن پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیو، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ سیرت مصطفیٰ کے چند حسین جھلکیاں دوسروں تک پہنچائیں؟ میرے آقا کے اخلاق یہ تھے، بچوں سے پیار ایسا تھا، عورتوں کے حقوق پر میرے آقا نے ایسے بات فرمائی، بوڑھوں کے لیے اس طرح سے اخلاق بتائے، تجارت کے اصول اور آداب، شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، آداب معاشرت، یہ میرے مصطفیٰ نے بتائے۔ ارے بات کرنے کا سلیقہ میرے مصطفیٰ نے دیا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے کا سلیقہ میرے آقا نے دیا ہے، کھانے پینے کے طریقے میرے آقا نے دیے، زندگی کا ہر باب میرے آقا نے کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو تشنا چھوڑ دیا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے؟ ہر چیز کھل کر کے بیان کی گئی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام پیغامات کو دوسروں تک پہنچا نہیں سکی، ہم نے نہیں پہنچایا ہے۔ ایک بات میں سنتا ہوں، میں نے کافی پہلے ہی پڑھا، بایزید بسطامی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی ایک دعا تھی، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل نہ کر لوں، جن سنتوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، جتنی سنتیں انہیں پتہ تھی سب پر انہوں نے زندگی میں عمل کر لیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں اخیر وقت آیا ان کی زندگی کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے جاری۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ میں زندگی میں تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کر لوں جن کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک سنت مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے اور میری موت قریب آ رہی ہے، مجھے اس سنت پر عمل کا موقع نہیں ملا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی سنت ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے حدیث میں پڑھا، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، اچانک فجر کے وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضور نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے رو رہا ہے؟ لوگوں نے معلوم کرایا تو ایک یہودی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اس یہودی کے گھر گئے اور پوچھا کہ تیرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا گھر میں اس کے اندھیرا اور بھوک لگی ہوئی ہے، میں فاقے سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھجور منگوائی اور نرم کر کے بچے کو کھلایا۔ بچے کے حلق میں جیسی ہی کھجور کی غذا پڑی، بچہ رونا بند کیا، مسکرایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، وہ انیسے بے کساں تھے، چارہ سازے درد منداں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں اس سنت پر عمل کا مجھے موقع نہیں ملا ابھی تک۔ ہوا یہ کہ زندگی کے ایام گزرتے گئے، ایک دن بایزید بسطامی کہتے ہیں فجر کی نماز میں وہ جا رہے تھے، اچانک ان کو بھی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ برسوں سے انتظار تھا، پوری طاقت جمع کی اور پلٹ گئے، پوچھا کہاں سے بچہ رو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر سے، جا کر کے دیکھا تو ایک عیسائی کا گھر تھا۔ پوچھا تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا گھر میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر سے چراغ منگوایا اور اس کے گھر میں روشنی کی، اور آپ نے بھی کھجور منگوائی اور بچے کو کھجور کھلایا۔ اس کا بچہ خاموش ہوا۔ وہ عیسائی پوچھتا ہے تم میرے گھر میں بچے کے رونے کی آواز سے کیوں اتنا بے قرار ہو؟ نہ تیرا اور میرا کوئی رشتہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، آپ کو کیوں بے قراری؟ بایزید بسطامی نے کہا ارے نادان، یہ میرا اپنا عمل نہیں، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے آیا ہوں، یہ میرے آقا کا عمل تھا۔ وہ عیسائی کہتا ہے اتنے صدیوں کے بعد غلاموں کے جب عمل کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہوگا؟ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہوگی؟ بس یہ سنت پر عمل کا جذبہ تھا بایزید بسطامی کا، کہ جس کا بچہ رو رہا تھا اس کا بچہ چپ تو ہوا ہی،
لیکن بچے کا باپ اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دوسروں تک پہنچائے ہوتے تو یہ انقلاب تو آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کٹھور دل ہیں، لوگوں کا دماغ بنایا گیا پروپیگنڈے کی ذریعے سے، ان کے دلوں میں کچھ شریر قسم کے فتین لوگوں نے نفرت ڈالی ہے، لیکن اگر اس نفرت کو ختم کرنا ہو تو آپ کو بھی تو محنت کرنی چاہیے۔ آپ پھیلائیں میرے مصطفیٰ کی سیرت کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو۔ آج بھی دنیا محتاج ہے۔ دنیا کو یہ بتاؤ سب سے اعلیٰ اخلاق اس دنیا کو کس نے دیے ہیں؟ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، انگریزوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اخلاق سب سے پہلے دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا آج اتنی ترقی پر آ گئی کہ ان تعلیمات کو چھپایا گیا اور اپنے نام سے پرچار کرنے لگ گئے کہ ہم ہیں لوگوں کو اخلاق سکھانے والے ہیں۔ یہ کیا اخلاق سکھاتی ہیں؟ جن کو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم وہ اخلاق کیا سکھائیں؟ انہیں دنیا داری صرف اور صرف دولت اور سیاست اور تمکنت چاہیے، اخلاق تو میرے مصطفیٰ کے تھے، صحابہ کے تھے۔ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی ان اخلاق میں ڈھالو اور دوسروں تک ان اخلاق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو۔ تمہارے عمل دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میلاد کے آنے سے پہلے آپ کو کثرت سے ایک اور عمل کرنا چاہیے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو حضور کی محبت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے؟ امام غزالی سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو، حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے سوتے جب موقع ملے کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ دنیا میں جو جس کا نام بار بار لیتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اعلان بھی کیا، ہر سال ہمارا یہ مشن بھی ہے کہ ہم 1200 کروڑ مرتبہ درود 12ویں سے پہلے پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں بحمدہ تعالی۔ پچھلے کئی سالوں سے الامان کی طرف سے ہمارے جو اعلان ہوا تو لوگوں نے اتنے درود پڑھے کہ ایک سال تو 12,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہوا۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ 12ویں شریف آنے والی ہے، کثرت سے درود پڑھیں، اور ہم نے جو اعلان کیا وہ پیج موجود ہے، اس میں اپنا اندراج کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہی آپ کا یہ فقیر مدینہ طیبہ حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کل میں سفر پر جاؤں گا اور جتنے لوگوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں ہم بنفس نفیس پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کثرت سے درود پڑھو۔ ہاں ایک بات یہ بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ جہالت کی حد ہو گئی، آپ کو لگے گا لطیفہ سنا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے جن لوگوں نے مجھے اریسٹ کیا تھا بڑے دھوم دھام سے لے کر کے گئے تھے، اور بڑے بڑے ادھیکاری ہیں، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی میں بتاؤں تو۔ انویسٹیگیشن چل رہا ہے، سب طرح سے ڈھونڈ کر نکالا گیا ہے کہاں سے کیا کیا ہے، تقریریں سب جمع ہیں، کلپیں سب جمع ہیں، کیا کیا بول کے آیا سب چیزیں، لیکن فوکس اس بات پر تھا کہ پیسہ کتنا جمع کیا اس نے۔ سارے اکاؤنٹ چھان مارو، میرے آس پاس رشتہ دار سب کے اکاؤنٹ چھان مارو، باہر سے کوئی فنڈنگ تو نہیں آتی۔ بحمدہ تعالی ہمارے اکاؤنٹ میں 5 روپے بھی باہر کا کسی کا آیا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ لیکن ایک بڑے آفیسر کو ایک بہت بڑی چیز مل گئی ہمارے موبائل سے، موبائل ان کے پاس تھا، توجہ سے سنیں، اور اس میں گروپس بنے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے، ٹیلی گرام کا بھی گروپ تھا، وہ صاحب پکڑ کر کے لے آئے کہ آپ کی ایک چیز ملی ہے۔ کہا
یہ جو آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے یہ 1200 کروڑ یہ کہاں ہے بتاؤ؟ آپ نے اعلان کیا ہے چندہ کیا ہے، یہ جو 1200 کروڑ آپ نے جمع کیا ہے وہ کہاں دبا کے رکھے ہو؟ پہلے تو میں ڈرا میں 1200 کروڑ کہاں سے لایا، جب انہوں نے دکھایا تو مجھے لگا کہ جہالت یہاں تک بھی ہوتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ میں نے کہا صاحب یہ 1200 کروڑ درود ہے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی کرنسی کا نام ہے، یہ کون سی کرنسی ہے؟ پھر میں دل ہی دل میں کہا یہ وہ کرنسی ہے جس کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے، حقیقی کرنسی تو وہی ہے۔ حد ہو گئی۔ میں نے پھر سمجھایا کہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کو درود کہتے ہیں۔ اس طرح کے 1200 کروڑ مرتبہ جمع کرنے کا ہم نے عزم کیا تھا، وہ ہے یہ مشن۔ کہا اس طرح کاؤنٹ کر کے اس سے ملے گا کیا آپ کو؟ اتنے کروڑ آپ نے جمع کیا ہے اگر تو آپ کو ملے گا کیا؟ ان کو لگا ہوگا کہ یوٹیوب یا پھر یہ ٹیلی گرام اتنے جمع کریں گے تو کچھ دے دیں گے۔ ہم نے کہا صاحب یہ کچھ نہیں دیتے، جن کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں وہیں سے سب کچھ ملتا ہے۔ آج آپ سے بھی میں کہتا ہوں، پھر اب وہ تو ٹیلی گرام اور واٹس ایپ میں تھا، اب کھل کر کے کہتا ہوں 1200 کروڑ جمع کریں گے انشاءاللہ۔ کون سی کرنسی؟ درود پاک کی۔ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا گیا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی زبان میں اثر پیدا کیا جاتا ہے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے چہرے پر وقار پیدا کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو بڑھایا جاتا ہے، لوگوں میں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کبھی بے برکتی کا یا محتاجی کا شکار نہیں ہوتا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا جھگڑے فسادات کسی اور برے کام میں متہم نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی تہمت لگی ہو۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا سیدنا سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات، جنہوں نے درودوں کا مجموعہ جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک بار سفر پر تھا اور میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز مجھے پڑھنی تھی، پانی کہیں مل نہیں رہا تھا، ایک کنواں تھا لیکن نکالنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی ڈول رسی نہیں۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی لڑکی ادھر قریب تھی، میں نے اس سے کہا تیرا گھر قریب ہے تو مجھے کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی آلہ لا کر کے دے دے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کس لیے؟ آپ کو نماز پڑھنا ہے؟ کہا ہاں، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ کنویں کے قریب آئی اور کچھ پڑھا، اس کنویں میں اس نے تھوک دیا، جیسے ہی اس کا تھوک گرا کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ سلیمان جزولی کہتے میں نے وضو کر لیا، اس لڑکی کی یہ کرامت دیکھی، میں نے اس سے کہا نماز پڑھ لینے دے، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ واسطہ دیتے ہوئے کہتے اللہ کا واسطہ بتا بچی کیا تو نے وظیفہ کیا؟ کون سا وظیفہ کیا جس سے پانی اس طرح سے جوش مارتا ہوا اوپر آیا؟ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی کہتی ہے میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں کرتی، بس یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے حلال کھلایا ہے اور میں اپنی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولتی اور کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کرتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ اور نہیں، کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد مبارکہ میں ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پر رونق عطا فرمائے، آئی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ درود پاک اور میلاد مبارکہ کے صدقے دور فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، 12ویں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے ایک تمنا اور لے کر کے روزانہ جیا کرو کہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ جب عام لوگوں میں سے کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو خوشی کا دن ہی سمجھتے ہیں نا، لوگ خوشی کا دن ہی سمجھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اور جس کا جنم دن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو آئے محبت سے انہیں ملا،
ہو سکتا ہے اس کو کسی نے تحفے دیا اور وہ کسی آنے والے کو تحفہ دے رہا ہے، اس کی خوشی کا دن ہے۔ یہ کائنات کے آقا و مولا اور جود و سخا کے بادشاہ کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر تمنا کرو گے تو کیا نہیں ملے گا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اس دربار کی شان یہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بارگاہ مصطفیٰ کی جب یہ شان ہے، اے سنیو تم یہ کہتے ہو ہر چیز اس دربار سے ملتی ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب وہاں سے سب عطا کیا جاتا ہے تو مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگو ایک بار، اور مانگنے سے کیا مانگنا چاہیے پہلے یہ بھی تو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا، سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو صرف بھیک مانگنا آتا ہے، اور آپ کی شان عطا کرنا ہے، عطا کرنا ہے۔ اب مانگو تو کیا مانگو؟ لوگوں نے بچے مانگے، بزنس مانگے، تجارت مانگی، اولاد، اپنے بھائی بہن، گھروں کی بیماریوں کی صحت و عافیت، شفا، بہت کچھ مانگا ہوگا، لیکن ایک عاشق رسول جب مانگتا ہے اسے 12ویں شریف میں کم از کم یہ مانگنا چاہیے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ پریکٹیکل کیے ہوئے لوگ موجود ہیں میرے عزیزو، حضور کی میلاد کے آنے سے پہلے جنہوں نے حضور سے محبت سے یہ مانگا تھا کہ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میں نکما سہی، میں بد اخلاق سہی، میں گنہگار سہی، لیکن بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کون ہے جس کے دربار میں گنہگار بھی چھپتا ہے؟ آقا وہ صرف آپ کا دربار ہے، وہ صرف آپ کا دامن ہے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہر کوئی وہاں سے پایا ہوا ہے۔ اے سنیو اب یہ موسم ہے مانگنے کا، اور مانگو تو حضور کی بارگاہ میں یہ مانگو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں، تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ اب ان لوگوں کو جواب دینا جو تمہاری لائٹنگ سے بھی پریشان ہیں، تمہارے جھنڈوں سے بھی پریشان ہیں، تمہارے ان قمقموں سے بھی پریشان ہیں۔ وہ یہ پوچھتے پوچھتے تھک گئے بیچارے، یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، یہ لائٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ انہیں نہیں معلوم کہ ہر بندہ کسی کی آمد کے انتظار میں گھر کو سجاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم تو رسول کو مردہ مانتے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیری میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اور ہم سنی تو یہ مانتے ہیں وہ آئیں گے آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تمنا
तमन्ना ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक आशिक सादिक की ये तमन्ना होती है, हुजूर को नजरों में इतना बसा लो, इतना बसा लो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, तुम आंख बंद करो तो भी वही नजर आए, आंख खोलो तो भी वही नजर आए। हुस्ने जमाले मुस्तफा ऐसा बस जाए कि जब तुम कब्र में भी जाओ फरिश्ते सवाल करें बता किसकी उम्मत हो, तो तुम क्या कहोगे? फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कहते हैं मुफ्ती आजम हैं। मैं फरिश्तों से कहूंगा लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, जिसकी तस्वीर हमने आंखों में हमेशा के लिए बसा रखा है, उनके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं मरा भी हूं इस दिलरुबा के वास्ते। सुना है कि मेरे आका कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो मैं मर गया ताकि मेरे आका तो तशरीफ लाएं। और मैं आपको बता रहा हूं फिर वही बात, तुम्हारे झंडे तुम्हारी लाइटिंग जिनको परेशान करती है उनसे यही कहो मियां हमारा अकीदा है कि हमारा ये मानना है कि घर में छोटा मोटा मेहमान भी आता है तो कचरे साफ किए जाते हैं, और अगर घर में कोई फंक्शन हो तो फिर रंग भी लगाए जाते हैं और बहुत कुछ तैयारियां भी की जाती हैं। और जिस सुन्नी का ये मानना हो मैं तो जी रहा हूं कि मेरे आका किसी दिन मेरे घर तशरीफ लाए, तो फिर हर मीलाद को मैं तो घर सजाता ही हूं, रोशनी करता ही हूं। आपको पता है जब हिजरत की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर अपने बिस्तर पर मौला अली को सुलाया, वाकया याद है आपको? मक्का के मुशरिकीन हुजूर का कत्ल करने आए थे और घर के बाहर खड़े थे तलवारें लेकर। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, मेरे आका अपने घर से निकले, हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया और निकलकर सीधे उन काफिरों की नजरों के सामने से निकले। किसी को नजर नहीं आए मेरे आका, और गए कहां पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, रात का वक्त है। जैसे ही घर में गए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, सीधे अंदर दाखिल हुए। मेरे आका अबू बकर सिद्दीक बैठे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए अबू बकर सिद्दीक अचानक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया, क्या आपके साथ जाने का हुक्म आ गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुक्म मुझे आया, तुम्हें बेकरारी इतनी कैसे? तुम अपने घर का दरवाजा बंद किए बगैर रात को इस तरह बैठते हो? हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं आका एक बार आपने मुझसे कहा था अल्लाह ताला एक रात मुझे हिजरत का हुक्म देगा। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आप अपना वतन छोड़कर चले जाएंगे? तो आपने फरमाया था अबू बकर अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। आका जिस दिन आपने ये कहा था उस दिन से मैंने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया। वो आएंगे आते होंगे, वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। ये सिद्दीक अकबर की अदा थी मेरे अजीजों। यही मैं कहता हूं अपने घरों को सजाओ और अपने आप को इतना तैयार रखो इस एहसास के साथ कि मेरे आका आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए कि एक और भी बात मैं बताऊं, वो वहां आते हैं जहां दिल टूट जाते हैं, वो वहां आते हैं जहां उम्मीदों का बांध टूट जाता है, जहां लोग लाइलाज महसूस करते हैं, वहां आते हैं। शरफुद्दीन